بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ کربلا کا سانحہ اسلامی تاریخ کے سب سے دل دہلا دینے والے اور طاقتور بابوں میں سے ایک ہے۔ محرم کے مقدس مہینے میں رونما ہونے والا یہ تاریخی واقعہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لازوال قربانی کی نشاندہی کرتا ہے، جو ظلم اور ناانصاف کے خلاف بے خوف ہو کر لڑے تھے۔ کربلا کے میدان میں 61 ہجری 680 عیسوی میں حضرت امام حسین نے اپنے خاندان اور وفادار ساتھیوں کے ایک چھوٹے سے گروہ کے ساتھ یزید کی سفاک فوج کا سامنا کیا تھا۔ پانی کی بندش، دشمنے سے گرا ہوا اور فرار کی کوئی پیشکش نہیں کی، انہوں نے سچائی، انصاف اور ایمان کی اقتدا کی حفاظت کرتے ہوئے ہتھیار ڈالنے پر شہادت کو ترجیح دی۔ بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کربلا کے دکھ بھرے لیکن متاثر کن سفر سے گزرتی ہوئی محرم کا ہر دن گہرا درد اور بے مثال بہادری لے کر آتا ہے۔ امام حسین کی مدینہ منورہ سے روانگی سے لے کے عاشورہ کے دل دہلا دینے والے واقعات، ہم ان لوگوں کی میراث کا احترام کرتے ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ تو بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ہم اس ویڈیو میں 12ویں محرم کے واقعات کو بیان کریں گے۔ 12ویں محرم نقصان کے سب حقیقت اور حضرت امام حسین کے خاندان کے باقی افراد کے لیے زندہ رہنے کا بھاری بوجھ لے کر آیا۔ کربلا کا میدان جو اب خاموش اور شہداء کے مقدس لہو سے رنگا ہوا ہے، جبر، قربانی اور بے مثال شجاعت کا ایک پرکشش منظر بن کر رہ گیا۔ اہل بیت کی عورتوں، بچوں کو جنہیں اب قیدی بنا لیا گیا ہے، وہ اپنے پیاروں کو دفن کرنے کی اجازت دیے بغیر میدان جنگ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ ان کے دل نہ صرف ذاتی غم سے بلکہ ہر حرمت کی وحشیانہ پامالی کو دیکھ کر لہو لہان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی لاشوں کی بے حرمتی، ان کے سامان کا لوٹ مار اور ان کے بعد ہونے والی ناقابل برداشت رسوائی، اس کے باوجود اس تاریخ ترین گھڑی میں بھی ان کی روحیں اٹوٹ رہیں اور اسیروں کے دلوں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے مشن کا شعلہ جلتا رہا۔ 12 محرم کو یزید کی فوج کے سپہ سالار عمر بن سعد نے بالآخر شہداء کی تدفین کی اجازت دے دی۔ آج تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹوں، بھائیوں اور اصحاب کی لاشیں چلچلاتی دھوپ کے نیچے کربلا کی جلتی ریت پر بے پردہ اور بے عزتی کے ساتھ پڑی تھی۔ یہ یزید کی فوج نہیں تھی جس نے انہیں دفن کیا، انہیں گرنے والوں کی عزت کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کی بجائے یہ قبیلہ بنو اسد تھا، علاقے کے مقامی دیہاتی جو خفیہ طور پر آئے اور امام زین العابدین علیہ السلام کی مدد اور رہنمائی سے شہداء کی لاشوں کو دفن کیا۔ امام زین العابدین اگرچہ بیمار اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، معجزانہ طور پر خدائی رہنمائی میں میدان جنگ میں پہنچے، لاشوں کی شناخت کی اور قبریں کھودنے میں ان کی مدد کی۔ حضرت امام حسین کو وہیں دفن کیا گیا جہاں وہ شہید ہوئے تھے، جبکہ دیگر کو قریبی سپرد خاک کیا گیا۔ عباس علمدار وفادار بھائی کو فرات کے کنارے دفن کیے گئے جہاں وہ پانی لینے کی کوشش میں شہید ہوئے تھے۔ یہ تدفین یزید کی فوج کی قہر سے بچنے کے لیے اندھیرے اور رازداری کی آڑ میں محبت اور گہرے دکھ کے ساتھ کی گئی۔ یہ بندش اور ابدی درد دونوں کا لمحہ تھا۔ چھوٹی عاجز قبریں مقدس علامتیں بن گئی، جس کا آغاز بعد میں کربلا کا مزار بن جائے گا اور لاکھوں لوگ سچائی اور قربانی کو یاد کرنے آتے رہیں گے۔ اسی دوران اسیروں کا قافلہ خاندان نبوی کے معزز خواتین اور بچے کو کوفہ لے جانے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، جو یزید گورنر عبید اللہ بن ابی زیاد کی جگہ ہے۔ 12 محرم ان کی اسیری اور ذلت کے طویل اور تکلیف دہ سفر کا آغاز ہوا، جہاں انہیں زنجیروں میں جکڑ کر شہروں کی گلیوں میں گھسیٹا جانے لگا، ان کا مذاق اڑانے گیا اور ان کے لوگوں کی توہین کی گئی جو کبھی اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے تھے۔ حضرت زینب علیہ السلام
دل شکستہ ہونے کے باوجود اس کاروان کے قید بن کے اٹھی۔ ان کی لچک، حکمت اور بے مثال فصاحت جلدی اقتدار کے محلات کو ہلا کر رکھ دی۔ وہ اپنی تقریروں اور موجودگی سے انقلاب حسین کے بیج بونے لگی۔ اسی دوران حضرت امام حسین، حضرت زین العابدین، خاندان حسین کے بعد زندہ بچ جانے والے بالغ مرد اپنی بیماری اور زنجیروں کے باوجود وقار کے ساتھ امامت کی نمائندگی کرتے رہے۔ جسمانی طور پر کمزور ہونے کے باوجود ان کی روحانی روشنی چمک رہی تھی۔ انہوں نے اور زینب علیہ السلام نے مل کر کربلا کے پیغام کو آگے لے جانے کی مشن کو آگے بڑھایا کہ حق کا دفاع ہونا چاہیے، چاہے کوئی بھی قیمت کیوں نہ ادا کی جائے، اور ظلم کو بھی انقلاب کیا جانا چاہیے، چاہے ظالم مذہب کا لبادہ ہی کیوں نہ پہنے ہو۔ 12 محرم نہ صرف یوم سوگ تھا بلکہ ایک تبدیلی کا دن تھا۔ شہادت سے پیغام سنہا سے انقلاب، لاشیں گرنے کے باوجود سچائی اٹھ چکی تھی۔ قیدی صرف زندہ بچ جانے والے نہیں تھے، وہ کربلا کی آواز تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے سوئے ہوئے ضمیر کو جگانے کے لیے منتخب کیا تھا۔ خون اور آگ سے شروع ہونے والا ان کا سفر صدیوں تک گونجتا رہا اور رہے گا، جو نسلوں کو انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے حضرت امام حسین کو یاد کرنے اور ظلم کے باوجود اسلام کی اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے تحریک دی۔ کربلا کے دل دہلا دینے والے واقعات کو یاد کرتے ہوئے آئیے ہم سب صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی قربانیوں کو یاد کریں، بلکہ ان کی سچائی، انصاف اور اٹل ایمان کی اقتدار کو مجسم کرنے کی کوشش کریں۔ ان کی میراث ایک لازوال یاد دہانی ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہر مومن کا فرض ہے۔ ان کی ہمت ہمیں وقار اور نیکی کے ساتھ جینے کی ترغیب دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔